اچھا سر، دیکھیں کہتے ہیں کہ خدمت سے خدا ملتا ہے۔ ایک بندہ نکلتا ہے، اخباریں بیچتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کئی عرصہ بعد وہ ایک ایسا لیڈر بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ انہیں کی شکل میں پھر جب اس کو موت آتی ہے تو 21 توفوں کی اسلامی کے ساتھ وہ رخصت ہو جاتا ہے۔ تو بندہ کس طرح اتنا اوریجنل ہو اور ٹرانسپیرنٹ بنے کہ نالے سے جب لاش نکالی جائے تو یہ نہ دیکھیں کہ شیعہ کی لاش ہے، سنی کی لاش ہے، ٹھیک ہے، وہ انسان سمجھتے ہوئے اس کو ٹریٹ کرے۔ تو سر آج کل کے دور میں ہمارے ہاں یہ بڑا کامن ہے کہ ہم فرقہ واریت میں پڑھ گئے ہیں بہت زیادہ۔ تو سر ان ساری چیزوں کو برطرف کرتے ہوئے ایک سچا پاکستانی اور سچا مسلمان کیسے بنا جا سکتے ہیں؟ جی وقاص بھائی، آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا ہے اور اس پہ میں بہت انشاءاللہ آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں۔ دیکھیے، ایک شاعر نے بہت خوب بات کی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ آدم کی کسی روپ کی تحقیر نہ کرنا، پھرتا ہے زمانے میں خدا بھیس بدل کر۔ اس کے بارے میں حدیث قدسی ہے کہ ایک شخص قیامت والے دن وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ میں تیرے پاس آیا تھا، میں ننگا تھا، میں لنگڑا تھا، مجھے ضرورت مند تھا، مجھے فلان چیز کی ضرورت تھی، تو نے میری مدد کیوں نہ کی؟ تو وہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے آزاد ہے، تجھے ان چیزوں کی ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ وہ جو شخص تمہارے پاس آیا تھا اس کو کس نے بھیجا تھا؟ اس کو میں نے ہی بھیجا تھا۔ تو بات یہ کہ اس دنیا میں، جیسے میں نے ابھی پچھلے سوال کا آپ کو جواب دیا کہ یہاں پہ ہمارے ضرف کو بھی آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم اپنے اندر کی جو دیکھیں، جب آپ کا اندر سیر ہوتا ہے نا اور آپ کے اندر وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو ایک بہترین انسان بنانے کے لیے کافی ہوتی ہیں، تو پھر آپ اپنی پرواہ نہیں کرتے بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق کی یعنی اس کی پرواہ کرتے ہو کہ جو کہ آپ سے باہر نظر آ رہی ہے۔ ظاہری بات ہے، جیسے کہ میں آپ کو ایک اور شعر سنانا چاہوں گا اس حوالے سے کہ انسان جب اس لیول پر پہنچ جاتا ہے نا، جب وہ کئی ادوار سے گزر کے آتا ہے، کئی موسموں کو دیکھتا ہے، کئی لوگوں سے وہ مل کے آتا ہے، تو پھر اس کی جو مثال ہوتی ہے نا، شاعر کہتا ہے کہ معلوم ہے مجھ کو تیرے احوال کے میں بھی مدت ہوئی گزرا تھا اسی راہ گزر سے۔ تو جب اس راہ گزر سے آپ گزر کے آتے ہیں تو آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یار کہ یہ شیعہ ہے یا سنی ہے یا جو بھی ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ وہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ ایک سنی کا قتل یا پوری انسانیت کا، یہ نہیں کہا گیا کہ ایک شیعہ کا قتل پوری انسانیت کا، بلکہ مطلق، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا پیروکار ہو، کیونکہ برداشت جب تک آپ کے اندر پیدا نہیں ہوگی، ہر کامیابی کی جڑ برداشت ہے۔ اگر آپ کو برداشت کرنا نہیں آتا تو آپ ایک چھوٹی سی چیز پر ہی برداشت کر سکو گے، بردہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ تو جب آپ کو برداشت نہیں کرنا آئے گا تو آپ ظاہر بات فساد اس دنیا میں مچائیں گے، اور اس دنیا میں آپ کا فائدہ کوئی نہیں، یعنی آپ فضول میں یہ اپنا وقت ضائع کریں۔ لیکن جب آپ دوسروں کی خدمت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، دوسروں کی مدد کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو آٹومیٹک اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے بہت محبت ہے، اور جو اس کی مخلوق کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ اور یہ یعنی سوال کا میں آخر میں یہی خلاصہ بیان کروں گا آپ کو کہ انسان جب خود اتنا ساری اچھا ہو جاتا ہے نا، اور وہ اس کو اپنی اہمیت اس کی ختم ہو جاتی ہے، اپنے آپ کی انا بھی ختم کر دیتا ہے، اپنی وہ تمام چیزیں ختم کر دیتا ہے جو اس کو وہ میں اپنی طرف وہ کھینچ رہی ہوتی ہے، تو انسان جو ہوتا ہے نا وہ سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہو جائے۔ پھر وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ دوسرا انسان جو ہے نا وہ اللہ کی رضا کے لیے اس کی میں مدد کر رہا ہوں، کیونکہ وہ صرف اللہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ کے لیے بھلائی کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے لیے جو وہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے۔ اور جیسے آپ کو کہ جو دو چیزیں ہوتی ہیں انسان سے کام کروانے والی، ایک ہوتا ہے ڈنڈا اور ایک ہوتا ہے شوق۔ تو ڈنڈے سے کتنا انسان کام کر سکتا ہے؟ تب تک جب تک مجبوری میں ہے، اور شوق انسان کو ایسی چیز ہے کہ جب آپ کو شوق ہوتا ہے تو پھر وہ آپ تھکتے ہی ہو کسی بھی کام میں۔ اگر آپ صبح سے لے کر شام تک بھی لگے رہو گے شوق سے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا ٹائم کتنی جلدی گزر گیا۔ تو ہر کام اگر کیا جائے اللہ کی رضا کے لیے، اور شوق اور دل اور ہر چیز آپ کے اندر سے صاف ہو، تو آپ کو کبھی بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ پھر آپ نالی میں بھی ہاتھ ڈالو گے، آپ مختلف جگہوں میں آپ جب جاؤ گے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔